بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 172 ہے اور اس سبق کے اندر ہم امت مسلمہ کی فضیلت کا بیان پڑھیں گے۔ کتاب فضل امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فضائل امتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامة يدعون الى السجود فلا يستطيعون ان يسجدوا سجدت امتی مرتين قبل الامم طویلا قال فيقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت عدوكم اليهود والنصارى فداءكم من النار۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یعنی کہ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو سب لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن جو ہے وہ کفار سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سجدت امتی مرتين قبل الامم طویلا، اور میری امت دوسری امتوں سے پہلے 2 مرتبہ طویل سجدہ کر چکی ہوگی۔ قال فیقال ارفعوا رؤوسکم، ان سے کہا جائے گا اپنے سر اٹھاؤ۔ فقد جعلت عدوکم اليہود والنصارى، تمہارے دشمن یہود و نصارہ کو جہنم کی آگ سے تمہارا فدیہ مقرر کر دیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامة يعطى كل رجل من المسلمین رجلا من اليہود والنصارى فيقال هذا فداؤك من النار۔ وفي رواية اذا كان يوم القيامة اعطى الله تعالى كل رجل من هذه الامة رجلا من الكفار فيقال هذا فداؤك من النار۔ وفي رواية اذا كان يوم القيامة دفع الى كل رجل من هذه الامة رجل من اهل الكتاب فقيل له هذا فداؤك من النار۔ وفي رواية ان هذه الامة امة مرحومة عذابها بأيديها۔ ان روایات کا بھی تقریباً وہی ترجمہ ہے۔ حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دیا جائے گا، جیسا کہ اس روایت میں ہے۔ فیقال، اور اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے یہ تمہارا فدیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو ہے وہ کفار میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اس امت کے ہر شخص کو دیا جائے گا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے تمہارا فدیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس امت کے ہر شخص کی طرف ایک اہل کتاب کے ایک شخص کو بھیجا جائے گا، کہا جائے گا ھذا فداؤک من النار۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اس کا عذاب اسی کے ہاتھوں ہوگا۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر امت مسلمہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکے گا سوائے امت مسلمہ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کی امتوں سے، گزشتہ امتوں سے پہلے ہی یہ طویل سجدہ کر چکے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ سر اٹھاؤ، اور تمہارے لیے یہود یا نصارہ میں سے جو ہے وہ فدیہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، میدان حشر میں ہر قسم کے لوگ جمع ہوں گے، ان میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان کی شناخت کے لیے، پہچان کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ جو ہے وہ دل سے مومن ہوں گے، وہ سجدے کا حکم ملتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کو سجدہ کر سکیں گے۔
لیکن ایسے لوگ گزشتہ اقوام میں اور اسی طرح اس امت میں بھی وہ ہوں گے جو اسلام اور ایمان کا لبادہ اوڑھ کر دنیا والوں کو دھوکہ دیتے رہے، ان کی کمر سخت ہو جائے گی، وہ سجدے میں جھک نہیں سکیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جو لوگ ایمان ہی نہیں لائے ان کو مسلمانوں کے فدیے کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانوں میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک ایمان نہیں لایا تو ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، کفر کی زندگی بسر کی، اور تو انہیں سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان کا فدیہ ہے۔ یعنی جس طرح انسان فدیہ دے کر قیدی چھڑا لیتا ہے، اسی طرح ہر کافر، ہر وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کو بطور فدیہ پیش کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک کے صدقے اس امت کو جو ہے وہ مجموعی طور پر کسی گناہ کی پاداش میں ختم نہیں کیا گیا، بالکلیہ ختم نہیں کیا گیا، ورنہ جو گزشتہ اقوام جو تباہ و برباد ہوئی ہیں ان کو ختم کیا گیا، ان کی تباہی کے جو اسباب تھے، جو گناہ تھے جن میں وہ مبتلا تھے، وہ بدرجہ اتم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، امت مسلمہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، اور آخرت میں بھی یہ کرم نوازی رہے گی۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے، اس وجہ سے گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا یا پھر ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے وہ کبھی سیلاب بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اس طرح کی کچھ آفات آ جاتی ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یا پھر مسلمانوں کو کفار کی طرف سے جو ہے وہ جنگیں مسلط ہوتی ہیں، ان میں جو ہے وہ سزا ملتی ہے، جان سے انسان چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا وہ جتنے بھی اسباب تھے گزشتہ اقوام کی تباہی کے، ان کے جو گناہ تھے جن کی وجہ سے ان کو عذاب دیا گیا اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کیا گیا، وہ اسباب تمام ہمارے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہے کہ یہ امت جو ہے وہ تباہی سے، بربادی سے بچی ہوئی ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے وہ کرم نوازی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کا فدیہ کسی یہودی عیسائی کو بنا کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، اور وہاں کی جو سزا اس کے لیے مقرر کی گئی ہوگی وہ سزا انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے ہاتھوں دلوا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خانہ جنگیاں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، جو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، طرح طرح کے مفاسد ہیں، ان مفاسد کے باوجود بھی امت مسلمہ جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائے گی۔ امت مسلمہ کو اخروی عذاب سے بچانے کا یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کو جو ذہنی اور جسمانی اذیت دی جاتی ہے، اسی کو ان کے لیے کافی سمجھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امت مسلمہ کو جنت میں بھیج دیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے امت مسلمہ کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوٹی موٹی تکالیف دے کر، جو عارضی تکالیف ہے، آخرت کی تکلیف اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو دائمی ہے، جہنم کا عذاب دائمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو دنیا میں چھوٹے موٹے جو ہے وہ عذاب بیچ کر، یہ چھوٹے موٹے تکالیف دے کر جو عارضی ہیں، بظاہر جو ہے وہ انسان کی موت کے ساتھ، انسان کے ختم ہونے کے ساتھ وہ تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کر کے انسان مسلمان کو، امت مسلمہ کو اخروی جو عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے، اس سے بچا لیتے ہیں۔ اس سے بچانے کا یہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔
بہرحال ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ اذیت پہنچتی ہے مسلمانوں کو، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی ذہنی اور جسمانی تکلیف کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کافی سمجھ کر آخرت کے دن جو ہے وہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اس سے بڑی فضیلت امت مسلمہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امت مسلمہ کی فضیلت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، میدان حشر میں مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہوگی؟ نمبر 2، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو قیامت کے دن آگ میں ڈالتے ہوئے کیا کہا جائے گا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔